بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک اہم خبر گردش کر رہی ہے اور ایک اہم ویڈیو بہت زیادہ چل رہی ہے، اور وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مناظرے کا ایک اعلان ہوا تھا، اور مفتی صاحب جہلم تشریف لے گئے تھے مناظرے کے لیے۔ اگرچہ وہ مناظرہ باقاعدہ جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے وہ نہیں تھا رسمی مناظرہ، لیکن مفتی صاحب کو اس سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ وہ جو کچھ علماء دیوبند کے خلاف بکتا تھا اور صحابہ کرام پر جس طریقے سے تبرہ کرتا ہے، ان سب کے جوابات اور اس سے دلائل سے بات کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا بل سے باہر نہیں آیا۔ آپ سب دیکھ چکے ہیں، لیکن اگر وہ آیا ہے تو 2-3 دن کے بعد وہی اس کا جو اتوار یا پیر کا دن جو اس کا اپنی اکیڈمی میں آنے کا دن ہے، اسی دن وہ وہاں پر آیا، اور پھر وہی علمی پوائنٹ جو وہ بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلا علمی پوائنٹ اس نے کیا بیان کیا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کی ویڈیو، آپ اگر دیکھتے ہیں تو علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ مفتی صاحب 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ مفتی صاحب نے ایسا بالکل نہیں کہا ہے۔ مفتی صاحب کی ویڈیو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کراچی سے جہلم تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 22 گھنٹے کا سفر ہے۔ انہوں نے سفر کی جو ہے ایک دوری بتائی ہے کہ اتنی دوری ہے، اگرچہ وہ فلائٹ سے آئے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے، مطلب وہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک عام آدمی آئے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی دیر میں پہنچے گا۔ تو پہلی بات تو یہ جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے۔ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ جس طریقے سے اندھ بھکتی ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے اس کی اندھی تقلید لوگ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بس اس کی بیجا باتوں کو مانے جا رہے ہیں۔ دلائل کی دنیا کا ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے سب سے زیادہ جو مریدین اور اس کے فالوورز جو ہیں وہ سب سے زیادہ جہالہ، جن کو علم دین سے کوئی آشنائی ہی نہیں ہے، جنہوں نے علم دین حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ اب یہ جو علماء 8-8 سال 10-10 سال تک جو پڑھ رہے ہیں، کیا بیوقوف ہیں؟ اسی طریقے سے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی ضلع سہارنپور کے ایک بڑے عالم دین کا ایک لڑکا، وہ باقاعدہ ایک بڑے ادارے کا فارغ التحصیل ہے، وہ بھی اس کے باتوں کے چکر میں آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت بالکل غلط ہے۔ بالکل مانتے ہیں فرقہ واریت بالکل غلط ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ بالکل ایک بات کو اندھ بھکتی کی طرح اس طریقے سے مان لینا کسی چیز کو، اور ایک جاہل آدمی جو عربی کے حروف تہجی سے ناشنا ہے، بالکل عربی زبان تو اس کو آتی ہی نہیں ہے، وہ اردو زبان کے شروحات آپ اس کے ٹیبل پر دیکھ سکتے ہیں، مشکات کی اور بخاری کی شروحات رکھی ہوئی ہے، ترجمہ رکھا ہوا اس نے، اب اس میں سے پڑھ کر کے اپنا نتیجہ اخذ کر رہا ہے۔ جو ہمارے علماء دین جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس علم دین کو حاصل کرنے میں اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کھپا دی ہے، کیا وہ اسی طریقے سے بیکار ہیں؟ کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم اپنے بڑوں کو سنیں، اپنے بڑوں کے پاس جایا کریں، اہل حق کی مجلس میں بیٹھا کریں جا کر کے۔ اب ہمیں جانا تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اپنا انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو یوٹیوب پر، اور ہمارے جو کم علم حضرات ہیں وہ یہ سب کام کر رہے ہیں، اس کے چکر میں آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ علماء دیوبند حق پر ہیں، جو اپنی زندگی وقف کر کے چلے گئے ہیں، اور الحمدللہ علماء دیوبند حق پر ہیں، ہم مانتے ہیں، اور دلائل سے ہمیں سے نہیں اس طریقے سے مان لیا ہے بھکتی ہے، یہ کوئی معاملہ ہے۔ علماء دیوبند حق پر ہیں، ہمارے علماء کہہ کر کے گئے ہیں اور دلائل بھی دے کر کے گئے ہیں۔ اب اگر آپ ہی نہ پڑھیں تو الگ بات ہے، لیکن ایک بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جو آج کل شعبہ مناظرہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے مدرسوں کے اندر سے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ شعبہ مناظرہ مدرسوں کے اندر قائم ہونا چاہیے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب جب اس کا مقابلہ ہی کسی چیز سے نہیں ہو رہا ہے، تو پہلی مرتبہ وہ جب دنیا میں قدم رکھے گا اور کوئی آدمی اس سے ایک الگ سوال کرے گا، ظاہر سی بات ہے تو وہ ذہن کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے ہم حق پر نہ ہوں اور جی صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو کیا وہ علماء جو 8-8 سال 10-10 سال اور جن کو 50-50 سال جو
ہمارے علماء بخاری پڑھاتے ہوئے، مسلم شریف پڑھاتے ہوئے، ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے، ابو داؤد شریف پڑھاتے ہوئے اور قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہ لوگ حق پر نہیں تھے؟ برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے علماء دیوبند جو علماء حق ہیں ان کی ویڈیو دیکھا کریں۔ میری تو آپ سے رائے یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی آپ ویڈیو دیکھا کریں، انشاءاللہ جو تمام تر اشکالات آپ کے ذہن میں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اور یہ جو مناظرہ کا چیلنج کرتا ہے مفتی تقی عثمانی کو لاؤ، انجینئر علی مرزا، آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو مفتی تقی عثمانی کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ مفتی تقی عثمانی ایک بلند پائے کے بزرگ عالم دین ہیں اور شیخ الاسلام ہیں وقت کے، وہ اس جاہل کے ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ کہ ان کو کوئی اور کام ہے ہی نہیں، بس آیا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے بک بک کر کے چلا گیا۔ کیوں نہیں آج تک یہ کسی عالم کے پاس بیٹھا ہے؟ اگر یہ حق پر ہوتا تو کسی عالم کے ساتھ آج تک کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ یہ اتنے بڑے عالم کی بات کر رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ اس نے کوئی وقت دیا ہے کسی عالم کو؟ مولانا مصعب عمیر صاحب جن کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جن سے گھبراتا ہے بالکل، جن کو یہ کہتا ہے کہ کئی 8 سال سے ہمارے جو ہیں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ہمارے یہاں آنے کے لیے۔ ایڑیاں رگڑ نہیں رہے ہیں، رگڑوا رہے ہیں انجینئر سے، یہ جہلم کے ہیں وہ۔ اور انجینئر کا کوئی بھی فالوور اگر آپ کو مل جائے اور مولانا مصعب عمیر صاحب کا نام اس کے سامنے لے دیں تو بالکل آپ سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ ہے یہ لوگ حق پر ہیں اور تیری دھجے اڑا کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا بات ہے، تو اس لیے یہ موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، صرف موبائل نہ دیکھیں، کچھ کتابیں بھی دیکھا کریں، علماء کے پاس بھی بیٹھا کریں جا کر کے، جن کو علماء صحیح معنوں میں علماء کہا جاتا ہے۔ ایسے نہیں جا کر کے دکان پر بیٹھ گئے اور بحث کرنے لگے کسی جاہل آدمی سے، اور اس نے کسی اس میں پھنسا لیا، جو بھی اس کو کوئی ایک تکا سا لگ گیا اور بس پھنسا لیا اسی کے اندر۔ تو یہ کام بالکل نہ کریں، علماء دیوبند علماء حق کے پاس بیٹھا کریں اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، کسی اچھے پیر سے بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ سب مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ علماء دیوبند کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ بغیر دلائل کے آپ جائیں۔ آپ نے کسی سے معلوم کیا ہے آج تک؟ آپ معلوم ہی ایسے آدمی سے کر رہے ہیں جن کو خود بھی علم نہیں ہے اس چیز کا۔ آپ علماء دیوبند علماء حق کے پاس بیٹھیں اور اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں، وہ آپ کو جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اسی آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔